السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کا جو قصہ ہے ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، وہ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جس نے 99 معصوم لوگوں کی جان لے کر قتل کیے تھے، اور اس سے ملنے والے اسباق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، 99 خون وہ کر چکا تھا۔ اب اس نے ایک راہب کی طرف، یعنی ایک ایسے آدمی کی تلاش شروع کی جو اسے یہ بتائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، وہ کرتے کرتے اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے، جبکہ میں 99 قتل کر چکا ہوں۔ اس شخص نے اسے جواب دیا کہ نہیں، آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ معزز ناظرین، اس شخص نے اس کو قتل کر کے 100 خون جو ہے وہ پورے کر دیے۔ اب 100 خون جب اس نے پورے کیے، لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں، وہ تلاش میں نکلا۔ پھر اس سے معلوم ہوا کسی دوسری جگہ پر کہ فلاں جگہ پہ کوئی راہب ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، جا سے اس سے معلومات لیں۔ وہ شخص اس راہب کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے پوری اپنی داستان اس کو سناتا ہے کہ اس طرح میں نے اتنے قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص کو اس راہب نے بہترین رہنمائی دی، جو کہ حقیقی رہنمائی تھی۔ اس نے کہا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان، تیری توبہ اور اللہ کے درمیان کون ہے جو حائل ہے؟ یعنی تم توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ کو قبول ضرور فرمائے گا، لیکن اس شخص اس کے لیے تجھے اس بستی سے نکل کر فلاں جگہ پر ایسے لوگ رہتے ہیں، دوسری بستی کی طرف اس نے رہنمائی کی کہ اس بستی کی طرف آپ چلے جائیں، آپ وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ گزاریں اپنا وقت۔ معزز ناظرین، یہ شخص نکلتا ہے کہ آدھے راستے کے اندر، کیونکہ وہ جو ایریا ہے، جس ایریا کی طرف وہ راہب اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ بہت دور کی طرف ہوتا ہے، وہ دور ہوتا ہے، تو اس دوری کی وجہ سے وہ بیچ راستے کے اندر ہوتا ہے کہ اس شخص کا جس نے 99 یعنی خون کر کے 100 خون مکمل، آخری خون کر کے مکمل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شخص اس بستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں اس راہب نے بتایا۔ اب وہ بیچ میں جب پہنچا ہے تو اس کے موت کا وقت قریب ہو چکا ہے، موت کے فرشتے تشریف لا چکے ہیں اور اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اب اس وقت 2 قسم کے فرشتے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اس کی روح کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس کی روح کو لینے کے لیے۔ وہ ایک جہنم فرشتے آتے ہیں اور دوسرے جنتی فرشتے آتے ہیں، جبکہ وہ شخص اب جہاں وہ جانا چاہ رہا تھا وہ اس بستی سے بہت دور ہوتا ہے۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے فرشتوں کا،
کیوں جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، تو لہٰذا ہم اس کا روح جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور جہنمی کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے پوری زندگی جو ہے لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں سے لڑائی کی ہے، لوگوں کا خون اس نے بہایا ہے، لہذا یہ گناہ گار تھا، ہم اس کو جہنم کی طرف جو ہے اس کے روح کو لے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایک درمیانی فیصلہ کرنے والا ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس بات میں جو جھگڑ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپیں، یعنی ان کی ناپ کریں، جس زمین یعنی جس علاقے سے وہ آ رہا تھا وہ برے لوگوں کا علاقہ تھا جہاں اس نے قتل کیے تھے، اور جس طرف وہ جا رہا تھا وہ علاقہ اچھے لوگوں کا تھا۔ ابھی دونوں طرف سے آنے والی زمین بھی ناپی جائے گی کہ وہ کتنا دور ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ بھی ناپیں کہ وہ کتنا دور ہے۔ معزز ناظرین، رب العالمین کے حکم سے رب العالمین نے جب زمین ناپی انہوں نے، تو معزز ناظرین وہ جو زمین ناپی گئی تو جہاں وہ جا رہا تھا وہ زمین اس کو زیادہ قریب دیکھا گیا اس کو، لہذا جنت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ معزز ناظرین، یہاں پر حدیث کے اندر اس واقعے کی جو راوی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس زمین کی طرف یہ جا رہا تھا، حقیقت میں وہ زمین اس سے بہت دور تھی، اور جس زمین کی طرف سے یہ آ رہا تھا وہ زمین بہت قریب تھی۔ مالک کے رحم نے جوش مارا، اور اس کے رحم کی وجہ سے وہ زمین اس کے حکم کی وجہ سے جس طرف یہ جا رہا تھا وہ زمین سکڑ گئی، اور وہ سکڑی اس کو جب ناپا گیا تو وہ قریب پائی گئی، جنت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ اب یہاں پر آپ اس واقعے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، لہذا اس کے رحم کی امید کو اپنے دامن سے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اس سے رحمت کی امید ہونی چاہیے، اس کی رحمت سے دوری اختیار کرنا جو کہ ایک مایوسی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہیں ہو۔ لہذا اتنے بڑے قاتل جو اس نے 99 خون کیے تھے، اور ایک راہب کو خون کر کے 100 خون پورے کیے، تو لہذا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ شاید اتنے گناہ گار نہیں ہوں۔ لہذا آج ہی اس واقعے کی روح سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہمیں بھی اس کی رحمت کی امید کے ساتھ اپنی گناہوں کی بخشش اس سے مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا، اس واقعے سے استنباط یہ بھی ملتا ہے کہ کسی ایسے عالم سے آپ رجوع کر لیا کریں مسائل کے لیے جو علم رکھتا ہو، جس کے پاس علم موجود ہو، جو صحیح رہنمائی فرمانے والا ہو۔ جس طرح راہب نے، ایک عالم نے جو کہ بظاہر ایک عالم تھا، لیکن شاید اس کو فہم و فراست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے یہ سزا اس کو ملی کہ اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ فہم و فراست نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص نے یہ اسے فتویٰ دی، اور جو عالم فہم و فراست کا مالک تھا، علم رکھتا تھا، اس نے اسے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے لیے تنبیہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے نکلنے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔